سندھ میں طلبہ یونینز کی بحالی کا قانون تو منظور ہو گیا ہے، مگر اب اس پر عمل درآمد کس طرح سے کروایا جائے گا؟ کیا فریم ورک بنایا ہے آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق جو ان کا ایک پرومس تھا، ایک وعدہ تھا، اس کی تکمیل ہو گئی اور طلبہ یونین کی بحالی کا بل جو ہے سندھ اسمبلی میں متفقہ رائے سے پاس ہوا۔ جیسے آپ نے ہی کہا کہ 1984 میں ضیاء کے تاریک سیاہ دور میں ان پر پابندی عائد کر دی گئی، پھر بی بی شہید نے 1989 میں ان کو بحال کیا تھا، لیکن عدالتی احکامات اور دیگر ایشوز کی وجہ سے پھر ان پر پابندی لگا دی گئی تھی، جو اب 38 سال کے بعد چیئرمین صاحب کے کہنے پہ یہاں پہ اس پر عمل ہوا۔ اب اس کا ایک پورا طریقہ کار بنایا گیا ہے تاکہ یہ سلسلہ شروع ہو سکے اور جو ایک اصل اس کی روح ہے اس پر عمل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ طلبہ یونین جو ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں، ان پر بھی منحصر ہے، ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ بہتری کی طرف جائیں۔ جو الزامات لگا کر ان کو بند کر دیا گیا، جھوٹے یا سچے جس طرح کے بھی تھے، کہ اس طرح کا کوئی ایشو دوبارہ نہ ہو اور تعلیمی اداروں میں ایک ہیلدی ایٹماسفیئر ہو اور یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوں جو اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے نہ ہوں، نہ کہ جو الزام لگا دیا جائے بعد میں کہ جی ہراساں کیا جا رہا ہے، جی یہ تو بلیک میل کر رہے ہیں، دیگر چیزیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ اور ہمیں پوری امید ہے کہ اسٹوڈنٹس یونینز جو ہیں جو حقیقی وہ ہیں وہ بہتری کے لیے کام کریں گی تاکہ ایک بہتر ماحول مہیا کیا جا سکے تعلیمی اداروں۔ شاہ صاحب، سندھ حکومت نے 2019 میں یہ بل ڈرافٹ کیا تھا اور مگر اب جا کر اس کو منظوری ملی ہے۔ آپ کے خیال میں 2019 سے لے کر اب تک اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ بہت سارے عوامل ہیں، بہت ایشوز ایشوز ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتنا عرصہ کیوں لگا اور دیگر جگہوں پہ نہیں ہو رہا، لیکن ان سب رکاوٹوں، ان سب چیزوں کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ اب انشاءاللہ یہاں سندھ میں ہوئی ہے، اور جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت پورے ملک میں ہوگی تو پورے ملک سے یہ پابندی اٹھا لی جائے گی۔ اور اس اقدام سے طلبہ یونینز جب یہ اب بحال ہوں گی تو ملک کے مستقبل میں اور ملکی سیاست میں آپ کے خیال میں کتنا اہم کردار ادا کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہ پولیٹیکلی طور پر نرسریز ہیں۔ بہت سارے پولیٹیشنز یا جو لوگ ہیں سیاسی طور پر وہ یہیں سے باہر آئے ہیں۔ یہ پورا ایک پروسیس ہوتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب جمہوریت نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، تو اس وقت یہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، پھر جس میں ان پر پابندی ہو گئی، نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے، پھر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کنٹرول ڈیموکریسی کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یونینز جو ہیں یہ اس میں رکاوٹیں ہیں۔ اگر یہ پراپر اپنا کردار ادا کریں گی اور وہاں پہ یہ سب آگاہی ہوگی تو یہ انہی لوگوں کو کھٹکتی ہیں جو نہیں چاہتے کہ پراپر طریقے سے یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ کام کر سکے۔ اچھا شاہ صاحب، جس طرح ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ مزید ستم یہ ہوا کہ طلبہ تنظیمیں سیاسی جماعتوں کی ونگ بن گئیں اور آپ بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ دیکھیں، ایک پورا اس میں چیزیں دی گئی ہیں تاکہ وہ ایشوز نہ آ سکیں جو بدقسمتی سے کچھ شکایتیں ضرور ملی تھیں اس وقت بھی یا اب بھی جیسے آتی رہتی ہیں شکایات، وہ نہ ہو۔ تو چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا اور تاکہ یہ اپنی ہیلدی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پر ہی یہ فوکسڈ رہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے دوبارہ یہ چانسز ہیں اور ان لوگوں کو یہ موقع ملے گا جو نہیں چاہتے کہ یہ پابندی ختم ہو۔ اور پورے ملک میں ابھی دیگر صوبے رہتے ہیں، وفاق کے ادارے رہتے ہیں، جہاں پر بھی ہم تو یہ ریکویسٹ کریں گے سب سے، وہاں کے وزراء اعلیٰ صاحبان سے بھی، کہ وہ اس بات کو وہاں بھی ان اسمبلیوں میں پاس کرائیں
تاکہ وہاں بھی یہ ہیلدی ایکٹیویٹی شروع ہو. لیکن اگر کوئی اس طرح کی آتی ہے, کیونکہ ابھی سندھ میں یہ بحال ہوئی ہیں, تو یہ بڑا اسٹوڈنٹس پر اس کا اب یہ انہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ بہتر طریقے سے کریں گے تو دیگر جگہوں پر بھی پریشر آئے گا. بہت شکریہ آپ کا.